جی چیئرمین صاحب شکریہ. سینیٹر صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں جی. یہ 3-4 گھنٹے تک اس ٹنل کو بند کیا جاتا ہے اور یہ جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے اس کا وہ جون میں ہم شروع کریں گے 2019 میں. تو ظاہری سی بات ہے کہ جو الیکٹرو میکینیکل ورک ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ فیزیبل نہیں ہے کہ مسلسل آپ اس کو کھولیں تو اس کے اندر وہ فوگ وغیرہ جو ہے وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد مسئلے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اگر جلد کا مکمل کرنے کی بات کی جائے تو میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں. جس طرح کہ ہم نے اسپیشل آڈٹ جن پروجیکٹس کا شروع کیا ہوا ہے یہ پروجیکٹ بھی اس میں شامل ہے. ریزن کیا ہے چیئرمین صاحب؟ ریزن کب ہوگا یہ ایشو, کب ریزالو ہوگا؟ دیٹس واٹ ہی وانٹس ٹو نو. یہ مستقل بنیاد پہ اگر آپ نے حل کرنا ہے تو جون 2019 میں اس کی پروکیورمنٹ پروسیس شروع ہوگا. 2021 میں 2 سال کا عرصہ لگے گا. لیکن میں جو سینیٹر صاحب کو اس سے زیادہ 2-3 اور جو مسئلے آ رہے ہیں جو ہمارے پروجیکٹس کے اندر, اس میں یہ ہے کہ آپ جب پہلے پلاننگ نہیں کرتے اور جو PC1 ہمارا بارہا ریوائز ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ فیزیبلٹی سے پہلے جلدی میں پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں, مسلسل آپ کو پرابلمز آتے ہیں, آپ کا کاسٹ اس کے اسکیلیشن ہو جاتی ہے تو حکومت کا ہی نقصان ہوتا ہے. ابھی ہم جو کر رہے ہیں ایک پروجیکٹ انشاءاللہ 2021 میں ابھی اس کی کمپلیشن ہے وہی ٹائم میں, لیکن جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے اس میں بالکل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو کھول دیں مکمل روک لے مسافروں کو جائے ٹرک کو جائے 3 گھنٹے روک. میں کہہ رہا ہوں کہ فیزیبل نہیں ہے, وہ مسلسل ہو نہیں سکتا. اس کے اوپر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب اب وہاں کا وزٹ کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ جلد از جلد اس کو کھولنے کی کوشش کی جائے. لیکن جو وہاں کی میں فیزیبلٹی مطلب کون سی چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, لیکن مستقبل میں ہمیں یہ کرنا ہوگا جو کہ ہم کر رہے ہیں ابھی کہ آپ جو بھی پروجیکٹ شروع کریں کم از کم اس سے پہلے پلاننگ پہ وقت لگا دیں, لیکن بجائے اس کے بعد میں عوام کا پیسہ کا بھی ضیاع ہو اور آپ کا پروجیکٹ جو ہے اس کا ٹائم پہ کمپلیشن بھی نہ ہو اور پیسے کا بھی ضیاع ہو. لہٰذا اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں, یہ اس کی ایک شکل ہے. سینیٹر محسن عزیز. تھینک یو سر. یہ لواری ٹنل بھی ایک گوادر کی طرح کا ایک خواب ہی ہے. 6 دفعہ اس کی انوگریشن میرا خیال ہو چکی ہے. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو منسٹر صاحب فرما رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں اس کا سامان آئے گا اور 2021 میں جا کے شاید یہ مکمل ہو, تو یہ بھی کافی لمبا ٹائم ہے. تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. میرا ان سے سوال یہ کہ اس کو کیوں اتنا ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ پروکیورمنٹ جون 2018 میں شروع ہوئی ہے اور شاید اس کا سامان 2019 تک آئے. وائی از اٹ ٹیکنگ سو لانگ؟ جی منسٹر صاحب, جس طرح میں نے کہا کہ یہ PC1 انہوں نے ریوائز کر دیا ہے, پروکیورمنٹ پروسیس شروع بھی نہیں ہوا, جون کے اندر وہ شروع ہوگا اور پھر 2 سال کا عرصہ لگے گا. سینیٹر صاحب نے یہ بات بھی بالکل ٹھیک کی کہ اس کا اتنی دفعہ افتتاح ہو چکا ہے. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے جولائی میں بھی اس کا افتتاح ہو گیا, تو یہ اب انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. میں ہاؤس کو یہ بتاؤں, میں باور کرا دوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. لیکن یہ بارہا اس کا آپ PC1 بھی ریوائز کر رہے ہیں, آپ افتتاح بھی کر رہے ہیں, تو یہ اسی کی ایک شکل ہے جس طرح کہ ہمارے پروجیکٹس کا بہت سارے پروجیکٹس کا ہوا ہے. اور میں ہاؤس کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کا میں نے اسپیشل آڈٹ بھی کروا دیا, فورینسک آڈٹ بھی کیا, اور اس کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ کون سے عوامل تھے کہ آپ جا کے وہاں پہ افتتاح بھی کر رہے ہیں, اناگوریٹ بھی کر رہے ہیں, آپ بارہا PC1 ریوائز بھی کر رہے ہیں, تو اور ٹائم اور کمپلیشن کی طرف بھی نہیں جا رہا. تو کون سی چیزیں تھی اس میں ذمہ داروں کا تعین کرنا, اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بھی اس کے اوپر بٹھا دی ہے, اور پوری تفصیلات جو اس کا آڈٹ رپورٹ ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. جی سمیر, آپ نے کوئی ایڈیشنل کوشچن کرنا ہے؟ جی پلیز. بیکاز یہ میرے علاقے سے تعلق ہے تو اس وجہ سے مجھے سر کوشچن میرا منسٹر صاحب سے یہ تھا کہ ایک تو مبارکباد دوں گی میں منسٹر صاحب کو پہلے ان کے فیڈرل منسٹر بننے پہ, اور دوسرا یہ کہ صرف لواری ٹنل کا ہی مسئلہ نہیں ہے سر, چترال پہنچنا دیر کی طرف سے اور پھر واپسی پہ چترال سے پھر لواری ٹنل کی طرف سے آنا بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے. خاص کر آج کل جو برف باری کے دنوں میں لینڈ سلائیڈز آ جاتی ہیں, اتنی ہیوی برف ہوتی ہے کہ لینڈ سلائیڈز آ جاتی ہیں, ٹوٹلی بند رہتے ہیں وہ راستے, اور پہلے ان لینڈ سلائیڈز وہ راستوں کو کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد پھر بڑی مشکل سے جا کے لواری ٹنل تک پہنچتے ہیں. لواری ٹنل ایک نہیں ہے, 2 ٹنلز ہیں, کنیکٹنگ ٹنلز ہیں. تو اس کے لیے میں منسٹر صاحب سے بلکہ گزارش ہے میری کہ وہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس پہ کوئی ایسے بیریئرز ٹائپ اوپر چیزیں بنائی جائیں, ایسے بند ہو جن سے وہ برف نیچے سڑک پہ نہ آئے. اور دوسرا پھر آپ لواری جب ٹنل سے نکل کے آپ چترال کی طرف جاتے ہیں تو سر ٹنل سے لے کے چترال تک سڑک بالکل ٹوٹی ہوئی ہے, سڑک ہے ہی نہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کوئی ساتھ میں ان کا پلان ہے؟ جی منسٹر.
अच्छा मैं साहब बेसिकली 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये कि चतराल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इत्तेफाक करते हैं, और इसके लिए हमने क्या किया कि कोरियन एग्जाम बैंक से हमारी बातें चल रही थी, वो 2 हफ्ते पहले हमारा सब कुछ उनके साथ फाइनल हो गया। तकरीबन जो प्रोसेस है उसमें 10 से 12 महीने लगेंगे, फिर हम चकदरा से चतराल तक जो रोड है वो भी बनाने की तरफ जा रहे हैं और इसकी मंजूरी भी हो गई है। एक दूसरा इन्होंने कहा कि चतराल के अंदर भी अगर हम सड़कों की हालत देखें और जो हमारा वहां पे माशी जो लोगों के लिए मईशत का सबब है वो टूरिज्म हो सकता है, और वो वहां पे लोगों के लिए रोजगार भी उससे बड़े मौके हासिल हो सकते हैं। तो 2 टूरिज्म स्पॉट जो वहां पे बड़े फेमस थे वो हमने पीएचडीपी में उसको डाल दिया है और उसके ऊपर अब जो है हम इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। तो और फिर अभी आपको पता है कि जेसीसी भी होने जा रही है, तो उसमें हमने जो अपनी प्रायोरिटीज रखी थी, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ने जिसकी मंजूरी दी है, जेसीसी आजकल में डिसाइड करेगा, उसमें चतराल से फिर जीबी तक जो है वो सड़क पे हम लेके जा रहे हैं। तो अगर उसकी भी आजकल में मंजूरी हो जाती है, जो कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप में हमारी तरफ से पहला प्रोजेक्ट था, तो हमारा जो मगरिबी रूट का भी एक बारहा मुतालबा आ रहा था, तो जीबी से आप चतराल से हमारा ये दूसरा चकदरा तक आ जाएगा, चकदरा से हम हमारा सवा भी करना शेखान इंटरचेंज तक एक और मोटरवे भी तकरीबन अप्रैल मई में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक मगरिबी रूट अल्टरनेट रूट भी बन जाएगा। टूरिज्म की तरफ जो है वहां पे सड़कों की हमने मंजूरी दे दी है, इस सड़क का भी कर दिया है, तो इंशाल्लाह वहां पे खुशहाली का एक दौर का आगाज हो रहा है। ऑन द सेम इशू जी मैं सिर्फ मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूं सर कि दिस समर्स आई वेंट थ्रू दिस टनल और उसके अंदर ऐसी ट्रैफिक जैम था जो डिस्कस किया जा रहा है। अंदर जो एयर क्वालिटी इज बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज डेंजरस, जो अंदर इमिशन से डेवलप होती है, स्मॉग नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की लिमिट्स और विद इन लिमिट्स। आई कैरी एन एयर क्वालिटी इंडिकेटर। मेरा सजेशन इसको क्या है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डोंट यू पुट एन एयर क्वालिटी इंडिकेटर इनसाइड, और जब वो लिमिट्स पहुंच जाती है उस वक्त फिर ट्रैफिक बंद करें, नॉर अननेसेसरी क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर जो लोग ट्रेवल करें, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर क्वालिटी ठीक है जाने दें, बट बेस्ड ऑन न्यूमेरिक फैक्ट्स उस पर करें। जी मैंने कहा कि इशू आ रहा है, बाकी सजेशन नोटेड सर। जी, क्वेश्चन आवर इज ओवर। द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड देयर प्रिंटेड रिप्लाईज प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस शैल बी टेकन एज रेड। सर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रेज कर दीजिएगा। नहीं, इधर ही है मिनिस्टर, आज तो फुल पूरी कैबिनेट इधर है, और आपको क्या चाहिए जावेद साहब? जी लीव एप्लीकेशंस। Senator Khanzada Khan has requested for grant of leave from 18th to 22nd December 2018 due to visit abroad. Is the leave granted? Granted. Senator Sassi Pulejo has requested for the grant of leave from 14th to 18th December 2018 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Senator Nigat Mirza has requested for grant of leave for 14th December 2018 due to visit abroad for 18 December 2018 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Senator Waleed Iqbal has requested for grant of leave from 21st December 2018 to the end of Senate session due to visit abroad. Is leave granted? Granted. Senator Sardar Muhammad Yaqub Khan Nasir has requested for the grant of leave for the whole current session due to some personal engagements. Is leave granted? Granted. Senator Sirajul Haq has requested for grant of leave from 14th to 18th December 2018 due to personal engagements. Is leave granted? Granted. Ji, Minister. Sir, I just wanted to report back on a couple of issues. Issues कल कुछ रेज हुए थे, लेकिन मैं यहाँ रिपोर्ट बैक करना चाह रहा था। एक तो कल रबानी साहब ने यहाँ पे फरमाया था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब आएँ और जो कुछ फॉरेन ट्रिप्स हुए हैं उस पर यहाँ पे कोई ब्रीफ करें, पॉलिसी स्टेटमेंट दें, तो वो उनको सर डायरेक्शन और सेनेट की डायरेक्शन को पहुँचा दी गई है। एंड सून ही विल कम, वो यहाँ पे इंशाल्लाह पॉलिसी वो स्टेटमेंट देंगे। दूसरा सर, कल हमारी सेनेटर साहिबा ने, निगत साहिबा ने एक इशू उठाया था
کہ ایجپٹ میں کچھ پاکستانیز جو ہیں وہ اسٹرینڈڈ ہیں. تو اس پہ پھر کل رات کو ہی میں نے، چونکہ گریونسز ونگ میری منسٹری کے نیچے آتی ہے، پی ایم گریونسز ونگ، تو سر اس میں پھر ہم نے سر نوٹس لے لیا ڈپارٹمنٹ میں ہمارے، اور اس میں فورن آفس کو، فورن منسٹری کو، اور اوورسیز منسٹری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ٹائم افیئرس کو ہم نے اس میں لیٹرز بھی ایشو کیے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آج کیبنٹ میٹنگ میں اس کو ریز بھی کیا گیا ہے، جس پہ وہاں باقاعدہ فیڈ بیک لیا گیا ہے. ہماری جو فورن سیکرٹری صاحبہ ہیں، تو جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل ہر کہ the government is on it, we are trying to rescue them. Minister, is the foreign minister coming today? سر آج کا تو انہوں نے نہیں فرمایا کہ آج وہ آئیں گے، لیکن آئی ہیو کنویڈ دا ڈائریکشنز آف دی سینٹ ٹو ہم، سو ویل ٹرائی کہ اس سیشن کے ختم ہونے سے پہلے وہ آ جائیں. سر ایسے ہمیں جو میسج آیا ہے ان کی طرف سے کہ وہ آج آئیں گے اور